آپ کہیں رشتہ کرتا ہوں اپنے خاندان میں تو میں بہت بڑا جہیز دے دیتا ہوں، یہ سوچ کر کہ چلو پیسہ میرے گھر سے نکلا رہا تو میرے خاندان میں، یا میں کسی سے رشتہ لیتا ہوں وہ مجھے بہت بڑا جہیز بہت بڑا مال سوچ کر کہ چلو میرے گھر سے نکلا گیا تو میرے گھر سے نکلا رہا تو خاندان میں. تو قرآن نے اس چیز کو بھی انفاق نہیں تسلیم کیا. قرآن اس چیز کو انفاق کہتا ہے کہ معاشرے میں اوپر سے نیچے تک ہر سطح پر تمہارے انفاق کا فیض پہنچنا چاہیے. تو جب تمہارا مال خرچ کرنے کا فیض معاشرے کے ہر طبقے کو پہنچے گا تو اللہ کے نزدیک یہ انفاق صحیح انفاق ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگ جب پھنس جاتے ہیں نا، جو بخیل ہوتے ہیں، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک مال و دولت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا مال و دولت سے خریدی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں بھی ایک تصور ہے کہ سارے مسائل کا حل پیسہ ہے. بھائی جب مریض آخری سانسوں پر ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہے، بڑے سے اچھے اسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، بستر پر ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، دوائیاں بھی ہوتی ہیں. اگر ہر چیز کا حل پیسہ ہو تو پھر اس کو موت کے منہ سے بچاؤ تم. رب انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مرحلے لے کے آتا ہے کہ جہاں انسان عاجز آ جاتا ہے اور پھر اس کا ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے کہ ہاں میں اوپر کوئی بیٹھا ہے جس نے سب کچھ کرنا ہے. فرمایا کہ ایسے بخیل لوگ جب مصیبت میں پھنستے ہیں پھر وہ منت مانتے ہیں کہ میں اتنا خرچ کر دوں گا، میں اتنے بکرے دے دوں گا، اتنی دیگیں چڑھا دوں گا، میں اتنے کپڑے میں دے دوں گا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس منت کے ذریعے سے بعد بخیلوں سے ان کا مال نکال کر لوگوں کی منفعت کے لیے عام کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس طرح چاہتا ہے کہ ان لوگوں سے پیسہ نکالا جائے. سب کے لیے نہیں ہے حکم، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے منت مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر پورے انسانیت پر ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے بھی بارگیننگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے بارگیننگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر بندے کا جواب ہے نا. ہم اس پہ ضرور بات کریں گے لیکن ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے پر جانا ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے کہ اس پروگرام میں جس میں آج ہم نذر و نیاز اور منت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے. جی، آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں نذر و نیاز کے حوالے سے، منت کے حوالے سے. اور اسی منت کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ ابھی ٹھہریں گے، اس پروگرام کو مزید دیکھیں گے. ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں، علامہ صاحب سے ذرا بات لیتے ہیں. علامہ صاحب، ایک شخص نے ایک منت مانی جو کہ ناممکن سی لگتی ہے. اس نے مان لی اور اس نے کہا کہ جناب ایسا ہو جائے. نہ تو اس نے اس کے کچھ اسباب کیے، نہ ہی کچھ ایسا ممکن نظر آ رہا تھا. اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ اگر کسی شخص نے منت مانی اور اس کا کام ہو گیا اور جو منت مانی تھی وہ ناممکن ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی ہم ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیتے ہیں. ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. اچھا، اب کام ہو گیا. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا حضور میں اس وقت منت مان لی تو جنت کی چوکھٹ کو بوسہ کیسے دوں؟ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، نہ میرا باپ زندہ ہے نہ ماں. فرمایا کہ پھر تم ان کی قبر پر چلے جاؤ، باپ کے سرہانے کو قبر کی اور ماں کی قبر کے پاؤں کو چوم لو، سمجھو کہ تمہاری منت پوری ہو گئی. ایک تو یہ ایک ایمان فروز واقعہ میں نے سنایا، ایک فضیلت کا واقعہ. لیکن فقہاء کرام یہ کہتے ہیں اگر کوئی ناممکن سی منت اس نے مان لی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اگر پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اس کا کفارہ دے دے. اب اسی کے ساتھ ایک دوسری اور مثال بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ایک آدمی نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دشمنوں سے نجات دے تو میں اپنے آپ کو ذبح کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اسے دشمنوں سے نجات دے دی. شاید وہ اس سوچ سے یہ منت مان رہا تھا کہ دشمنوں کے ہاتھے ذلیل ہو کے مرنے سے بہتر ہے اللہ مجھے نجات دے دے، میں پھر اپنے آپ کو مار دوں گا. جب وہ اللہ نے اسے نجات دی تو وہ صحابہ کرام کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ میں اب کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم ایک بکری جو ہے
وہ ذبح کر دو۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایک بکری کیوں؟ انہوں نے پھر وہ مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دی، ان کو قرآن پاک میں ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، قتل نہیں کر سکتے تم، تو کیسے وہ قتل کر سکتا ہے؟ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی مارے گا انسان کو، کوئی انسان اپنے آپ کو خود نہیں مار سکتا، اور کوئی انسان